عزم آہن فینانس پوڈکاسٹ میں خوش آمدید۔ یہ ایک اے آئی سے تیار کردہ سفر جو حسن شہزاد انور کی تحقیق اور تحریروں پر مبنی ہے، جو ایک پروجیکٹ مینجمنٹ کنسلٹنٹ، طویل مدتی سرمایہ کار اور پاکستان کے مالی مستقبل پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یہاں ہم سرمایہ کاری کی پیچیدہ دنیا کو ہر ایک کے لیے سادہ، قابل عمل بصیرت میں تقسیم کرتے ہیں، چاہے آپ طالب علم ہوں، پیشہ ور ہوں یا کاروباری مالک۔ ہمارا مشن واضح ہے، پورے پاکستان میں مالی خواندگی کو پھیلانا تاکہ ہم مل کر آنے والی نسلوں کے لیے دولت، استحکام اور ایک مضبوط معیشت کی تعمیر کریں۔ آئیے آج کا تجزیہ شروع کرتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے میزان بینک کی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اسلامی بینک اتنا کامیاب ہے؟ آج ہم اس کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھیں گے کہ اسے ایک غیر معمولی طویل مدتی سرمایہ کاری کیوں مانا جاتا ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے کہ بینک تو ہوتے ہیں اور پھر ہوتا ہے میزان۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، بلکہ یہ میزان بینک کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف ایک مالیاتی ادارہ نہیں، بلکہ ایک ایسی تحریک ہے جس نے لاکھوں لوگوں کا اعتماد جیتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن کن چیزوں پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایمان اور مالیات مل کر ایک طاقت بنتے ہیں۔ پھر ہم میزان کے منافع بخش کمپاؤنڈنگ انجن کے راز کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم نمبرز کا جائزہ لیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ اپنے سرمایہ کاروں کا خیال کیسے رکھتا ہے، اور آخر میں اس علم کو دولت بنانے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی بنیاد کی۔ کبھی سوچا ہے کہ کوئی بینک صرف پیسوں پر نہیں، بلکہ ایک مضبوط نظریے پر بھی کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہاں ہم میزان کے اسی نظریے اور اس کے ایک سلطنت بننے کے سفر کو سمجھیں گے۔ میزان کا سفر شروع ہوا تھا 1997 میں ایک بڑے خواب کے ساتھ، اسلامی بینکنگ کو پہلی پسند کی بینکنگ بنانا۔ اس وقت یہ ایک چھوٹا سا تصور تھا، اور آج 1051 سے زیادہ برانچز اور پاکستان کی سب سے اونچی یعنی AAA کریڈٹ ریٹنگ کے ساتھ میزان صرف ایک بینک نہیں رہا، یہ تو ایک مالیاتی قلعہ بن چکا ہے۔ واقعی لاکھوں لوگوں کے لیے پہلی پسند۔ اچھا، تو اب آتے ہیں میزان کی کامیابی کے سب سے بڑے راز پر، اس کا کمپاؤنڈنگ انجن۔ اب ہم دیکھیں گے کہ میزان بینک کیسے لگاتار منافع کماتا ہے اور کس طرح اس کا ایمان پر مبنی ڈھانچہ اسے ایک ناقابل شکست مالی فائدہ دیتا ہے۔ ذرا اس ڈونٹ چارٹ کو دیکھیے، یہ جو بڑا گہرا نیلا حصہ ہے نا، یہ ہے 94%، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے کرنٹ اور سیونگز اکاؤنٹس، جنہیں کاسا کہا جاتا ہے۔ یہی وہ حیران کن عدد ہے جو میزان کی اصل طاقت ہے اور اس کے کمپاؤنڈنگ انجن کا ایندھن بھی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کاسا آخر ہے کیا؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ کاسا کسی بھی بینک کے لیے ایک بہت ہی سستے اور ہائی آکٹین فیول کی طرح ہے۔ یہ عوام کا وہ پیسہ ہے جو کرنٹ اور سیونگز اکاؤنٹس میں پڑا ہوتا ہے، جس پر بینک کو بہت کم یا کوئی منافع نہیں دینا پڑتا۔ تو جتنا زیادہ اور سستا فیول، گاڑی اتنی ہی تیز اور دور تک جاتی ہے۔ اور یہی وہ خاص بات ہے جو میزان کو اپنے مقابلوں سے ہمیشہ بہت آگے رکھتی ہے۔ جب آپ کے پاس 94% سرمایہ تقریباً مفت میں موجود ہو، تو آپ اسے زیادہ منافع بخش جگہوں پر لگا کر غیر معمولی منافع کما سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی برتری ہے جسے ہرانا لگ بھگ ناممکن ہے۔ چلیے باتوں سے نکل کر اب ذرا نمبرز کی دنیا میں چلتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ سب صرف کہانیاں ہیں یا ان کے پیچھے کوئی ٹھوس حقیقت بھی ہے۔ اب ہم ایمان کو مالیاتی اعداد و شمار میں بدلتا ہوا دیکھیں گے۔ 101.5 ارب روپے، یہ صرف ایک نمبر نہیں، یہ تاریخ ہے۔ پاکستان کی بینکنگ ہسٹری میں پہلی بار کسی بینک نے 100 ارب روپے منافع کا ہنسا پار کیا ہے۔ یہ نہ صرف میزان کے لیے بلکہ پورے ملک کے لیے ایک شاندار کامیابی ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں بھی منافع 46.2 ارب تک پہنچ گیا۔ ریٹرن آن ایکوٹی یعنی ROE دیکھیں تو وہ 36% کی زبردست سطح پر ہے، اور ڈپازٹس وہ بھی 18% بڑھ کر 3 ٹریلین روپے سے تجاوز کر گئے ہیں۔ یہ بینک واقعی ہر موسم میں چلنے والی ایک مشین ہے۔ یہ جو انویسٹر سیفٹی چیک لسٹ ہے نا، اسے کسی گاڑی کے سیفٹی فیچرز کی طرح سمجھیں۔ جب ROI، کاسا، NPF اور کریڈٹ ریٹنگ سب کچھ بہترین ہو تو مطلب سفر محفوظ اور پرسکون ہے، اور میزان اس ٹیسٹ میں شاندار نمبروں سے پاس ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، بینک تو بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ سرمایہ کاروں تک کیسے پہنچتا ہے؟ اب ہم یہی دیکھیں گے کہ میزان بینک اپنے شیئر ہولڈرز یعنی اپنے ایمان والوں کو ان کے اعتماد کا انعام کیسے دیتا ہے۔ ایک چیز جو میزان کو واقعی خاص بناتی ہے وہ ہے اس کا مسلسل ڈیویڈنڈ دینا۔ جب سے یہ لسٹ ہوا ہے، ہر سال بنا کسی وقفے کے صرف 2025 کے پہلے 6 مہینوں میں 14 روپے فی شیئر،
یہ ایک ایسی وابستگی ہے جو بہت کم کمپنیاں پوری کر پاتی ہیں، اور یہ طویل مدتی سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو سرمایہ کاروں کے لیے یہاں ڈبل فائدہ ہے۔ ایک طرف تو بینک کی ترقی کے ساتھ ساتھ سٹاک کی قیمت اوپر جاتی ہے، اور دوسری طرف ہر سال ڈیویڈنڈ کی شکل میں کیش بھی ہاتھ میں آتا ہے، یعنی قیمت میں اضافہ بھی اور مستقل آمدنی بھی۔ یہ دولت بنانے کا ایک بہت ہی طاقتور فارمولا ہے۔ اور اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر۔ اس ساری معلومات کو استعمال کر کے اصل میں دولت کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس حکمت عملی کو لمبے عرصے کے لیے کیسے اپنایا جا سکتا ہے۔ میزان بینک میں SIP یعنی سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان شروع کرنا بالکل ایک پودا لگانے جیسا ہے۔ آپ ہر مہینے تھوڑا سا پانی دیتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سالوں میں یہ ایک تناور پھلدار درخت بن جاتا ہے جو نسلوں کو سایہ اور پھل دیتا ہے۔ مسلسل ڈیویڈنڈ، مضبوط اعتماد اور شرعی یقین دہانی اسے اس کے لیے بہترین بناتے ہیں۔ ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ ایک روشن مستقبل کی جھلک ہے۔ سوچیں، صرف 7 سال میں ہر مہینے 30,000 روپے کی انویسٹمنٹ جو کل ملا کر 25 لاکھ بنتی ہے، وہ 48 لاکھ سے بھی زیادہ بن سکتی ہے۔ یہی تو کمپاؤنڈنگ کا کمال ہے۔ اس کے لیے بس صبر اور نظم و ضبط چاہیے۔ اور آگے کیا ہے؟ مستقبل کیسا نظر آتا ہے؟ پہلی بڑی چیز، پاکستان میں اسلامی فائنانس کا بڑھتا ہوا رجحان جو میزان کو مزید مارکیٹ دے گا۔ پھر شرح سود میں کمی کا امکان جس سے فنانسنگ کی طلب بڑھے گی، ڈیجیٹل بینکنگ میں تیزی اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس جو دنیا بھر سے سرمایہ لائیں گے، یعنی ترقی کا سفر تو ابھی جاری ہے۔ اور اس پورے تجزیے کا نچوڑ اس ایک جملے میں ہے۔ یہ کوئی میم سٹاک نہیں ہے، یہ ایک منظم حلال کمپاؤنڈنگ انجن ہے، ایک دہائی لمبے سفر کے لیے۔ یہ سرمایہ کاری شاید راتوں رات امیر نہ بنائے، لیکن یہ مستقل بنیادوں پر ایک مضبوط مالی مستقبل ضرور بنا سکتی ہے۔ تو ہم اس بات پر ختم کرتے ہیں اور ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں، اگر ایمان ہمیں طویل مدت تک سرمایہ کاری دھرے رکھنے کا صبر دیتا ہے تو اگلی دہائی میں حقیقی مالی استحکام کیسا دکھے گا؟ عزم آہن فنانس پوڈ کاسٹ سننے کا شکریہ۔